السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انی احبکن فی اللہ، مجھے آپ سب سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے۔ یقین جانیں میری وہ اسٹوڈنٹ جو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور وہ میری طالبات جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میری کلاسیں لے رہی ہیں، سبھی مجھے بہت 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 ہی زیادہ عزیز ہو۔ آخر عزیز کیوں نہ ہوں آپ لوگ وہ ہو کہ جنہیں میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ لوگ نہ ہوتے شاید میرے لیے صدقہ جاریہ کا اتنا بہترین انتظام نہ ہوتا۔ مرنا ہر کسی نے ہے لیکن الحمدللہ مجھے اس حوالے سے تسلی ہے کہ میرے بعد ایک میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ موجود ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میری ہی کوئی اسٹوڈنٹ مجھے میسیج کرتی ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں نے بھی پڑھانا شروع کر دیا ہے، میں بھی ترجمہ سکھاتی ہوں، تو یقین جانیں وہ خوشی ایسی ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو آپ لوگ سبھی مجھے بہت عزیز ہو، بس میسیج کا جواب دینے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، معاملات ایسے ہیں، مصروفیت ایسی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ٹائم میں برکت دے۔ دیکھیں برکت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سی بہنیں ان کی یہ ریکویسٹ تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھیں اور پوچھ بھی رہی تھیں کہ کیا یہ جائز نہیں ہے جو آپ سامنے نہیں آتی، ویڈیو پہ نہیں آتی، آپ کیوں نہیں آتی ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھئی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے نام ہے۔ یہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شرعی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں، تو ہمیں شرعی اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے سامنے آنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری بہنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لازمی ہمیں اپنے بارے میں بتائیے گا تفصیل کے ساتھ، شروع سے لے کے اب تک۔ تو انشاءاللہ یہ میں پھر کبھی بتاؤں گی۔ تو اس کے علاوہ بہت سی بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو واٹس ایپ پہ اتنا بہترین سلسلہ شروع کیا یہ کس طریقے سے کیا اور آپ اس کو مینج کس طریقے سے کر رہی ہیں۔ دیکھیں مینج میں اسے کس طریقے سے کر رہی ہوں یہ تو پھر پہ چھوڑتے ہیں، لیکن یہ شروع کیسے کیا یہ میں آج آپ کو لازمی بتاؤں گی۔ اور یہ غالباً 2014 یا 15 کی بات تھی جب میں نے یہ چیز نوٹ کی اور لوگوں سے سنا کہ واٹس ایپ پہ یعنی ایک جو ٹچ موبائل ہے اس کے اندر ایک واٹس ایپ ہے اپلیکیشن، اس پہ لوگ بڑا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ وائس میسیج بھی ہوتا ہے، آڈیو ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو ہم سینڈ بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے جو چیز بہت زیادہ محسوس کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا اکثر ٹائم واٹس ایپ پہ گزرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکثر پیکیج ایسے ہیں جو صرف واٹس ایپ کا پیکیج ہوتا ہے، اور اب تو خیر وہ سوشل میڈیا تمام اپلیکیشن کا پیکیج لگ جاتا ہے، لیکن پہلے صرف واٹس ایپ کا پیکیج ہوتا تھا۔ میرے خیال میں شاید 5 یا 6 روپے میں پورے 24 گھنٹے کا اس طرح کر کے کوئی سسٹم تھا تب۔ تو لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم واٹس ایپ پہ گزرتا تھا اور غلط چیزوں میں گزرتا تھا، دین اور شریعت کے خلاف چیزوں میں گزرتا تھا۔ تو تب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ انسانی زندگی جو ہے نا یہ مصروفیت چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس طریقے سے کی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مصروف رہوں۔ تو تب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا
کہ جس واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جس واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگ دین اور شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، کیوں نہ اسی واٹس ایپ پہ ہم کچھ ایسا شروع کریں کہ لوگ اس کی طرف مصروف ہو جائیں، تو دوسری جو غلط چیزیں ہیں اس سے کم از کم ہٹ نہیں سکتے تو کم کر دیں۔ یہ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سوچ تھی، اور میں نے یہ سوچ اپنے بابا سے شیئر کی۔ میرے والد صاحب الحمدللہ انہوں نے کبھی آج تک مجھے دین کے حوالے سے کبھی نہیں روکا، الحمدللہ یہ ان کا ساتھ ہے، اور ان کی محبت اور ان کی اجازت ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد میں نے جب اپنے بابا سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے بولا کہ بالکل آپ موبائل لیں اور آپ شروع کر دیں کام۔ خیر موبائل آیا اور فیس بک آئی ڈی بنائی، اور اس کے بعد فیس بک پہ اکثر اس طرح کے پوسٹ لگانا، اور گروپوں میں کہ فری میں ترجمۃ القرآن سیکھیں، اور اللہ گواہ ہے کہ پیچھے مقصد یہی تھا کہ لوگوں کا جو ٹائم اس طرف زیادہ گزرتا ہے نا وہ دین کی طرف گزرے۔ تو خیر بعد میں اسی طرح ہماری ایک کلاس بنی، اور وہیں سے مجھے ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ملی جن کا تعلق اٹلی سے تھا۔ تو انہوں نے میرے پاس کچھ پڑھا، تو گروپ جو ہمارے چلتے تھے تب جو گروپ چلتے تھے وہ ڈاکٹر یاسر صدیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے لیکچر ہوتے تھے، تجوید کے بھی ان کے لیکچر تھے، پھر ترجمے کے بھی انہی کے لیکچر تھے۔ خیر میں نے اپنے استادوں سے بات شیئر کی کہ اس طرح کر کے میں نے واٹس ایپ پہ کام شروع کیا ہے، سبق میں سن لیتی ہوں، لیکچر میں ان کا بھیج دیتی ہوں۔ تو ہمارے شیخ صاحب جو کہ بخاری کے استاد تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ بیٹا آپ خود یہ کام کریں، آپ کسی کا لیکچر بھیجتی ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ خواتین کو لیکچر جا رہا ہے تو آپ کا ہی جائے، سبق آپ کا ہی ریکارڈ شدہ ہو۔ خیر انہوں نے اتنا زیادہ مجھے فورس کیا، اتنا زیادہ مجھے کہا کہ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ بالکل اب جو پہلا پارہ ربع ہمارا ہو چکا تھا، میں نے کہا آگے تقریباً ربع کے لگ بھگ تھا، تو میں نے کہا آگے میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر نہیں بھیجوں گی، صرف میں خود سے ریکارڈ کر کے نا بھیجوں گی۔ تو لیکن سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ میرے بولنے میں غلطیاں بڑی تھیں، یعنی جب میں اردو میں بات کرتی تھی، اردو میں بولتی تھی، تو بولنے میں زبر زیر کی غلطیاں، مشکل لفظ بولنے میں غلط اس کا تلفظ ادا ہو جانا، یہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ تھا۔ تو خیر میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اپنی ان اسٹوڈنٹ کا جو تب میرے ساتھ جڑی تھیں جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا، اور اردو تو بالکل بھی بولنا نہیں آتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کئی بہنیں ایسی تھیں، بہت ساری تو ایسی تھیں جو بس سبق سنتی تھیں، سناتی تھیں بس، اور ایک دو بہنیں ایسی تھیں جو باقاعدہ مجھے کہتی تھیں اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے خالہ ناہید کو، وہ اکثر میری غلطیاں نوٹ کرواتی تھیں۔ جب سورۃ بقرہ کا لیسن میں نے شروع کیا نا، ابھی شروع والی ہی آیات تھیں، 10-15 آیات تھیں، تو وہ مجھے بتاتی تھیں آپ نے یہاں پہ زبر لگانی تھی، آپ نے زیر لگا دی، آپ نے یہاں پہ اردو کے اس لفظ میں غلطی کی ہے، یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے، یہ لفظ ایسے بولا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ میری غلطیاں ہوتی تھیں، ایک سبق میں اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی تھیں کہ میں ہمت ہار گئی۔ میں نے کہا نہیں، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور الحمدللہ شروع سے ہی جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں زیادہ تر ایج کی خواتین ہیں، لیکن وہ اپنے دور کی پروفیسر رہ چکی ہیں، اپنے دور کی وکیل رہ چکی ہیں، اپنے دور کی وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی ٹیچرز رہ چکی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر پاؤں گی۔ خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اسٹوڈنٹ دی، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت زیادہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے مجھے اس طریقے سے گائیڈ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ پھر میں نے ڈاکٹر یاسر صاحب کا نا لیکچر بھیجا،
تو انہوں نے کہا آج آپ کا لیکچر کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ بھئی میرے نا میں اسکول کا نہیں پڑھی اور میرے بولنے میں غلطیاں ہیں بہت زیادہ، جبکہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا تاثر لیں گے جب میں ہی غلط بول رہی ہوں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اور وقتاً فوقتاً وہ مجھے سمجھاتی رہیں، بتاتی رہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ کے بولنے میں اتنی غلطیاں ہیں، اس کے باوجود آپ کا سبق ہمیں بڑے اچھے سے یاد ہو جاتا ہے اور اتنے آسان لفظوں میں ہوتا ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں اور اتنا مزہ آتا ہے، دل پہ جا کے لگتا ہے۔ تو دیکھیں جب آپ کی اردو تھوڑی بہتر ہوئی تو تب کتنا مزے کا سبق ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے اس چیز کا احساس دلایا کہ آپ غلطیوں کی طرف نہ جائیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ ریکارڈ کرنا بند نہ کریں۔ پھر الحمدللہ ابھی میری اردو آپ کے سامنے ہے، تو ابھی بھی میری اردو میں بڑی غلطیاں ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں اس بات کو کہ بہت زیادہ غلطیاں ہیں میرے بولنے میں، کہیں نہ کہیں بہت زیادہ میں غلط بول جاتی ہوں، کہیں پہ لفظ بھی بولنے نہیں آتے، لیکن الحمدللہ وہ نبیلہ اور آج کی نبیلہ میں بڑا فرق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے الحمدللہ۔ خیر یہ 2016 کی بات ہے جب ترتیب کے ساتھ ہماری کلاسیں شروع ہوئیں۔ الحمدللہ اب تک گروپوں میں میرے خیال میں 4 سے 5 کلاسیں فارغ ہو چکی ہیں الحمدللہ، ایک ایک کلاس میں 20 30 40 اس طرح کر کے اسٹوڈنٹ تھی۔ ابھی بھی ہمارے پاس بہت سی ترجمے کی کلاسیں چل رہی ہیں، جیسا کہ 27واں پارہ چل رہا ہے، 24واں پارہ چل رہا ہے، 21واں پارہ چل رہا ہے، 22واں پارہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ 70واں پارہ چل رہا ہے، 15واں پارہ چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس الحمدللہ 5واں پارہ ابھی اس کا ٹیسٹ ہوا ہے، وہ 6 پارے پہ آ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ 4تھا پارہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے پاس 3 پارہ چل رہا ہے، ہاں 3 پارہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سورۃ یوسف چل رہی ہے جو کہ خواتین کو بہت زیادہ سبق پسند آ رہے ہیں، جس میں ہم گرامر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آسان انداز میں گرامر۔ اس کے علاوہ تجوید کی کلاسیں ہماری چل رہی ہیں جو کہ ابھی پہلا ہی پارہ ہے، سورۃ البقرہ سے ہے۔ تو اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کورسز ہم کرواتے رہتے ہیں، حدیث کے کورس، اور انشاءاللہ ابھی رمضان کے بعد ہم درس نظامی یعنی وفاق المدارس بھی شروع کرنے والے ہیں آن لائن انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے میرے یہ جو ہمارا ادارہ تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ باقاعدہ کہیں پہ قائم نہیں ہے، اگر آپ کہیں نا کسی جگہ پہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف آن لائن کام کرتا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کسی کے تحت کام کرنا، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کے تحت کام کروں، کیونکہ انسان دین کا بہت سا کام کر پاتا ہے جب کسی کے تحت کام کرتا ہے، لیکن جب اپنا ادارہ ہو نا تو تب ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ دین کا کام اتنا ہو نہیں پاتا، کیونکہ بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میرا اپنا ذہن ہے کہ اگر میں آمنے سامنے بیٹھ کے کام کر رہی ہوں کسی ادارے میں جا کے تو وہاں میں کسی کے تحت ہی کام کروں، لیکن آن لائن الحمدللہ بہترین کام چل رہا ہے۔ الاخلاص فاؤنڈیشن آن لائن مدرسے کے نام سے آپ سبھی جانتی ہیں، تو بس یہ ہے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس سوچ کے تحت میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا، الحمدللہ میری اسٹوڈنٹ مجھے خود میسیج کرتی ہیں کہ باجی پہلے یہ فضول ٹائم ہمارا ڈرامہ دیکھنے میں گزر جاتا تھا، باجی فضول ٹائم جب جو بھی ہمارا فارغ ٹائم ہوتا تھا نا وہ ہمارا واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرنے میں گزر جاتا تھا، جو چیزیں شیئر ہوئی ہوتی تھیں وہ دیکھنے میں گزر جاتا تھا، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمارا اکثر ٹائم ڈرامہ دیکھنے میں گزر جاتا تھا۔ لیکن اب ہمیں سبق کی اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ہم کہتی ہیں پہلے سبق یاد کر لیں، اور سبق یاد کرتے کرتے اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا کہ ہم کچھ غلط دیکھ سکیں۔ الحمدللہ میں اللہ پاک کا اس بات پہ جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ میرے رب نے میری سوچ کے مطابق کر دیا۔
الحمدللہ الحمدللہ ابھی ایک ہماری کلاس شروع ہوئی ہے روحانی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں میری ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ جب بھی میں کچھ گناہ کا سوچتی ہوں نا، مجھے اس ٹائم پہ نیند آ جاتی ہے، یعنی جس ٹائم پہ میں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو یقین جانے مجھے ان پہ بڑا پیار آیا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ ہیں کہ جن کی روحانی کیفیت یہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی ویڈیو پہ، کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں سے کر لیں، تو میری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ویڈیو پہ آپ کو پیغام دے دیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے نا بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پہلے نا میں نے جب کام شروع کیا تھا نا، تب سبھی مجھے صرف بنت انصاری کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے بعد کافی زیادہ آگے جا کے غالباً 2019، بہرحال کافی دیر بعد نا میری ایک کلاس فیلو تھی عائشہ، تو اس نے مجھے کہا کہ نبیلہ یہ جو آپ کام کرتے ہو نا، تو ہر کوئی بھی کام ہو کسی ادارے کے تحت ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو آپ بھی کوئی نہ کوئی اس کا نام رکھو۔ تو مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ یقین جانیں مجھے الاخلاص اس لفظ کا تو پتہ تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام جو کیا تھا نا اخلاص کی نیت سے کیا تھا، اور میری فل یہ نیت تھی کہ جو لوگوں کا ٹائم اور جگہوں پہ گزرتا ہے وہ یہاں پہ گزرے۔ تو الاخلاص لفظ کا تو پتہ تھا، لیکن فاؤنڈیشن اس نے مجھے بولا کہ آپ اس کا نام رکھو الاخلاص فاؤنڈیشن۔ تو فاؤنڈیشن، میری تعلیمی حالت کو چیک کریں کہ مجھے فاؤنڈیشن کے مطلب کا ہی نہیں پتہ تھا۔ میں نے اسے کہا مجھے بتاؤ فاؤنڈیشن کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے وہ؟ تو خیر بڑی قریبی میری دوست ہے وہ، میں نے فوراً نام نوٹ کیا، 2 رکعتیں پڑھیں، اور فوراً سے میں نے اپنے چینل کا نام رکھ دیا الاخلاص فاؤنڈیشن۔ فیس بک پہ بھی الاخلاص، خیر ابھی تو وہ بنت انصاری چل رہا ہے نا، لیکن تب میں نے الاخلاص فاؤنڈیشن رکھ دیا۔ تو اس کے بعد چونکہ مجھے جامعہ سے دلی محبت ہے، جامعہ سے، مدرسہ جامعہ، یہ جو 2 نام ہیں نا، ان سے مجھے بڑی محبت ہے، اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرا تعلق جامعہ سے ہے۔ تو میں نے اپنی دوست کے کہنے پہ الاخلاص فاؤنڈیشن نام رکھا، اور ساتھ میں چاہتی تھی کہ اس لفظ کے اندر کہیں نہ کہیں جامعہ یا مدرسے کا لفظ ہو، تو پھر ساتھ میں نے اٹیچ کر لیا آن لائن مدرسہ۔ یہ جو مدرسہ اور جامعہ لفظ ہے نا، اس سے جو میری عقیدت ہے، جو محبت ہے نا، وہ بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دین کا کام کرنے والوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، اور اللہ رب العزت کی ذات سب کو اپنے ہاتھ سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، اخلاص سب سے اہم ہے، یاد رکھیے گا، آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا کام کر رہے ہیں نا، اندر اخلاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے کام میں اخلاص ہے نا، تو وہ کام قبول ہوگا۔ اگر آپ کے کام میں اخلاص نہیں ہے تو اس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ بھلے جتنی بھی محنت کر لو اس کام کا قطعاً فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ سے مانگا کریں ایک استقامت اور ایک اخلاص، کہ اللہ مجھے اخلاص دے اور استقامت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی استقامت بھی دے اور اخلاص بھی دے۔ اور آخر میں یہاں اسکرین کے اوپر اپنی ایک تحریر لگاؤں گی جو میں نے تب لکھی تھی جب میں اپنے جذبات اتنے اچھے سے بیان نہیں کر پاتی تھی، کچھ بھی بول نہیں پاتی تھی، دل کی باتیں دل میں ہی رہ جاتی تھیں۔ تو تب میں نے لکھی تھی، اور جو ذہن میرا تب تھا نا وہ اب بھی ہے۔ مجھے روز لگتا ہے کہ میرا ہر دن بہترین گزرے گا، کیونکہ اتنی زیادہ دعاؤں کے میسیج آئے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ دعاؤں کے میسیج آئے ہوتے ہیں کہ میں خود سے کہتی ہوں کہ نبیلہ آج کا دن تو پکا بہترین گزرے گا۔ جب اتنے غائبانہ دعائیں دینے والے ہو نا، تو میرے ساتھ مطلب کچھ ایسا نہیں ہوگا جو مجھے پریشان کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ
ایسے ایسے السلام کا جواب دیتے ہیں کھلتی ہوئی آواز کے ساتھ. بس اس کے پیچھے یہی راز ہے، آپ لوگوں کی دعائیں. آپ کی دعائیں میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، خاص طور پہ جو آپ لوگوں نے سلیمان کے لیے دعائیں کیں وہ میرے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ وہ اتنا بہترین ہو گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آباد رکھیے آپ لوگوں کو. میرا رب آپ کو وہاں سے دے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور میرا رب ہر اس نعمت میں برکت ڈال دے جو اس نے آپ کو عطا کر رکھی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.